میرا میں کوشچن میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا میرا سوال یہ ہے کہ پوچھنے کا دن ہے آپ کے سوال اور ہمارے جواب. تمام مسائل کے باوجود سوالوں کا رخ سیاسی ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں ہے وہ سیاسی. تو آئیے پوچھنے کا آغاز کرتے ہیں. جی پوچھیں. میرا نام تبسم ناز ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کا تجزیہ اس بات پہ لینا تھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت اسٹیبلش ہوئی تھی تو اس کے چند ماہ بعد ہی اپوزیشن نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس حکومت کی اپوزیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حکومت اپنی غلطیوں کے بوجھ سے خود ہی کولیپس کر جائے گی. تو کیا موجودہ صورتحال جو ہے وہ ان کی اس پریڈکشن کو صحیح ثابت کر رہے ہیں، اور مقتدر حلقے اب پی ٹی آئی کی حکومت کو کس طرح سے بچائیں گے، کیونکہ یہ لوگ تو آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو نیا سکینڈل اتنا بڑا آیا ہے اور وزیر اعظم صاحب اتنا بڑا وہ اپنا کارنامہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے رپورٹ کر دیا. اور یہ پہلے تو وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کرے نا، ٹھیک ہے، کہ جناب میں ذمہ دار ہوں اس کا کہ جو عوام کو تقریباً 20-22 روپے فی کلو کے حساب سے ایکسٹرا دینے پڑے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں. جی بہترین سوال آپ نے کیا، اور بڑی خوشی ہے کہ خواتین کی شرکت اور دلچسپی سیاسی معاملات کے اندر بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو میں انکریج کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ اپنا نقطہ نظر سوالات کے ذریعے بھجوائیں. دیکھیں، آپ نے بہت ہی ایک زبردست سوال کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن نے کوئی بہت بڑی دوربینی کا مظاہرہ کیا تھا، یا ان کے پاس کوئی ایسا جادو کا شیشہ تھا جس کے اندر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مستقبل کے حالات کیا رخ اختیار کریں گے. یہ انہوں نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ 5 سال کیسے چلی ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے 2018 کے انتخابات کروائے گئے اور جس طریقے سے ایک پیچ ورک جو ہے کریٹ کیا گیا لوگوں کا، تو جب اس قسم کی عملاً کولیشن حکومتیں بنتی ہیں تو اس کے اندر مسائل کی بھرمار ہوتی ہے. اتنا تجربہ تو اپوزیشن کے پاس تھا. میرے خیال میں اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فورکاسٹ کی ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپوزیشن کے لوگ جنہوں نے یہ باتیں کی تھیں، ان سے جب ہم آج کل بات کرتے ہیں تو وہ اس پر حیران ہوتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ نکمہ پن ہوگا. کسی کا خیال یہ نہیں تھا کہ نکمہ پن اور گھامڑ پن اور حماقتیں اور خودکش قسم کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی بڑی مقدار میں سامنے آئیں گی. ان کا خیال تھا کہ 1 آدھ 2 4 سکینڈلز ہوں گے جن کو لے کے ہم آگے چلیں گے، لیکن ہر دوسرے روز بلکہ بسا اوقات تو دوسرے گھنٹے سکینڈلز کی بھرمار. اور پارٹی کے اندرونی معاملات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مملکت کے معاملات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حکومتیں کو معاملات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بحران ہو تو معاملات اٹھا کے دیکھ لیں، بحران نہ ہو تو ایشوز دیکھ لیں. اکانومی بحران سے پہلے، وبا سے پہلے کیا تھی وہ دیکھ لیں، وبا کے بعد کیا ہے، شوگر اور آٹے کے کرائسس کے اوپر کیا رد عمل ہے، بی آئی ٹی اگر آپ کے پی کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں. کوئی ایک ایسا کونا پاکستان کا نہیں ہے جہاں سے حماقتوں کی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس یا شواہد سامنے نہ آئے ہوں. میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن نے یہ جانا ہوگا کہ اس قسم کا گھامڑ پن اور اس قسم کی حماقت زدہ حکومت جو ہے وہ ان کے سامنے آئے گی. وہ یقیناً شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ ان پر اپوزیشن کا بار نہیں پڑا، حکومت خود ہی اپنی اپوزیشن بنتی چلی جا رہی. انہوں نے یقیناً یہ بھی میرے خیال میں نہیں سوچا ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ اس قدر غیر فعالیت کا مظاہرہ کریں گے. جو عمران خان کے اپنے معاملات ہیں وہ تو ہیں ہی. جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں، مثلا شب برات والا جو ٹویٹ کیا انہوں نے وہ ہو گیا، یا کبھی جغرافیہ غلط ہے، کبھی اسلامیات غلط ہے، کبھی تلفظ غلط ہے. چلیں وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ کبھی کبھار اوور لک کر جاتے ہیں، لیکن جب بڑے گورننس کے مسائل کے ساتھ آپ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں تو ایک بڑی خوفناک تصویر بنتی ہوئی نظر آتی. آپ یہ دیکھیں کہ کابینہ کے اندر جو رد و بدل ہے، اگر کوئی بھی ذرا سا بھی عقل و دانش رکھنے والا شخص جو ہے وہ دوسری طرف سے جا کے اپنے فیصلوں کا تجزیہ کر لے تو ایسے فیصلے کوئی نہ کرے. ایک دن ایک بندے کو اٹھا کے ادھر بٹھا دیتے ہیں، دوسرے کو ادھر بٹھا دیتے ہیں، ایک دن ایک بندے کو نکالتے ہیں، پھر اس کو واپس لے آتے ہیں.
اپنے وعدے بھول جاتے ہیں، اور دوسری طرف مسائل کی جو بھرمار ہے اس سے صرف نظر کرتے رہنا. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کسی اپوزیشن کی کیلکولیشن میں نہیں آئی ہوں گی. اور پھر اگر ڈیلیوری آف سروس ہو رہی ہوتی، کچھ منصوبوں کے اوپر کچھ کام کیا ہوتا، کچھ منتخب اراکین کے ساتھ مل کر حکومت چلا رہے ہوتے، تو پھر بھی شاید اپوزیشن یہ سمجھتی کہ ان کا تجزیہ جو ہے وہ غلط ہو گیا. جو جماعت کے اپنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اتنے پریشان ہیں. اگر آپ لوکل سیاستدان سے پوچھیں جس کے سامنے 2018 کے انتخابات میں یہ آپشن رکھ دی گئی تھی کہ یا تو آپ کیسز بھگت لیں اور یا پھر آپ یہ دوسری پارٹی کا ٹکٹ چھوڑ کر جو ہے اس پارٹی کو جوائن کر لیں. اس وقت جب ہم الیکشن کور کر رہے تھے تو ایک زبردست کلیہ اپنایا جاتا تھا. وہ جو لوگ جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی وہ بتاتے تھے کہ ہمیں ان کو کہا جاتا کہ یا فائل لے لیں اور یا پھر یہ دوسرا الیکشن سمبل لے لیں. یعنی فائل لینے سے مراد یا تو کیس بھگتیں اور یا پھر یہ دوسرا جو ہے آپ پارٹی کا سمبل لے لیں. تو وہ لوگ بھی جو ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں. ان کے خیال میں بھی انہوں نے بہت بڑا جو ہے نقصان کیا اپنا 2018 کے انتخابات جو ہے لڑنے کے بعد جو انہوں نے اپنی ایسوسیشن کی ہے. تو ایسا رنگین نظارہ تو اپوزیشن نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جو ان کو ملا ہے. چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کے پروگرام شروع سے فالو کرتا آ رہا ہوں. آپ شروع میں اکثر پروگرام میں یہی بتاتے تھے کہ یہ 10 سال کا پروگرام ہے اسٹیبلشمنٹ اور یہ پی ٹی آئی مل کے آئے ہیں، انہوں نے پورا 10 سال کا ایک پلان بنایا ہے. اکثر آپ یہ بات ذکر کرتے تھے. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی موجودہ جتنے چینجز آئے ہیں اس کے بعد بھی آپ کا وہیں تجزیہ ہے، یا اگر 5 سال یہ رہتے ہیں تو اس کے بعد اس کو دوبارہ اگر لائیں گے تو پھر تو بہت ہائی ہو جائے گی. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پچھلے سوال کا جو ایک حصہ وہ بھی میں اس کے اندر ٹیکل کر لیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو کیا خود احتساب کے لیے پیش نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اسی آپ سمجھیں گے گھامڑ پن کی نشانی ہے کہ جب کابینہ کی بنائی ہوئی پالیسیز سے چینی اور آٹے کی یا ایون میڈیسنز کی اب مارکیٹ اگر ڈسٹارٹ ہوتی ہے تو پھر آپ جو مارکیٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے. رپورٹس جاری کر کے بغلیں ایسے بجا رہے ہیں کہ جو ویسے بڑا کارنامہ کیا. رپورٹس کا ہر دوسرا پیرا جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت بزدار صاحب وسیم اکرم پلس نے کیا کیا، مرکز کی حکومت ای سی سی کابینہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا، پالیسیز کیسی انڈورس کی گئیں. جب ایکسپورٹ کرنی تھی، جب ایکسپورٹ کرنی تھی نہیں کرنی چاہیے تھی تب کر رہے تھے، اور جب سرپلس تھے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس سرپلس کتنے ہیں. تو پالیسیز کس حماقت خیز انداز سے بنائی گئیں. چیخ چیخ کے رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ بیسیکلی جو بلیم ہے وہ حکومت کا اپنا ہے، پنجاب اور مرکز کا. تو اگر آپ پھر اسی کو تسلسل سے لے کر چلیں تو منطقی طور پر تو ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب یہ مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں نا. انہوں نے ہی پالیسیز بنائی تھی. آپ شوگر مافیا کے اوپر لٹھ لے کے دوڑتے رہے، آپ کہتے رہے جی کہ فلاں بندے نے یہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے جہانگیر خان ترین یا خسرو بختیار یا وہ لوگ جو انفلوئنس پیڈل کرتے ہیں ان کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. لیکن کیا آپ ان کو واقعتاً بلیم کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنے گھروں کے دروازے، اپنے آفسز کے دروازے، اپنی فائلیں، اپنی فیصلہ سازی کے تمام جو ہیں ٹیبلز ان کے سامنے بچھا کے رکھے ہوئے ہیں جس کو بیٹھ کے وہ فیصلے کرتے ہیں؟ یو کانٹ بلیم دم. یہ دا بلیم ریلی بلانگس ٹو یو. تو اب ظاہر ہے اب ایک طرف آپ نے ایک کیمپین شروع کر دی کہ ہم نے احتساب کرنا ہے، دوسری طرف احتساب آپ کس کی طرف لے کے جائیں گے؟ جن کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ بتائیں گے نا پھر کس طریقے سے کام ہوتا تھا. وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے واٹس ایپ کے ذریعے کون پیغام بھیجا کرتا تھا، اور کامرس منسٹر صاحب کو کون کہتا ہوتا تھا کہ کامرس سیکرٹری جو آپ کو کہہ رہا ہے اس کو نہ مانیں اور آپ اس کے اوپر اپنا ڈائسنٹنگ نوٹ لکھیں، سبسڈی کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملات ہو. تو یہ وہ لوگ پھر بات کریں گے تو آپ کو پتہ کہ یہ جو کھورا ہے یہ کس طرف جائے گا. تو اس لحاظ سے آپ کا سوال بالکل جینوئن ہے اور کنسرن آپ کا بڑا ٹھیک ہے. 10 سال کا جو میں نے ذکر کیا تھا، میں چونکہ ایک رپورٹنگ جرنلسٹ ہوں تو میرے پاس جو معلومات آتی ہیں، جو پلاننگ ہوتی ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی یہ پلاننگ ہو رہی ہے. 10 سال کا پلان بالکل تھا.
ہم نے باقاعدہ اس کی جو لکھت پڑھت ہے اس کو دیکھا ہے. کوئی آفیشیل ڈاکومنٹس نہیں ہیں لیکن جو فارمولاز بنائے گئے تھے کہ کس طریقے سے کس نے کتنے عرصے رہنا ہے اور کس نے کیا کام کرنا ہے, پھر ٹرانزیشن کس طریقے سے ہوگی اور کس طریقے سے نواز شریف تو فارغ, زرداری فارغ, ان کے اولادوں میں سے بھی ہم دیکھیں گے کس کو ہم نے آنے دینا ہے, باقی یہ لوگ تو فارغ, اور چھوٹی جماعتوں کا کیا کردار ہے. پورا آپ کو ایک میپ بنتا ہوا نظر آتا ہے اگر آپ ان ایکسچینجز کو دیکھیں تو, جس کی بنیاد پر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ 10 سالہ منصوبہ ہے, اور آج تک کبھی کسی نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا. لیکن 10 سالہ منصوبہ جو تھا وہ چند مفروضوں پر مبنی تھا, اور مفروضے بڑے بنیادی سے, نمبر 1 صلاحیت, نمبر 2 کارکردگی, نمبر 3 خودکش قسم کی حماقت سے اجتناب. وہ تینوں مفروضے جو ہیں وہ دھڑام سے گر گئے. نہ آپ کو کارکردگی نظر آئی, نہ آپ کو حماقت سے اجتناب نظر آیا, اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کی صلاحیت نظر آئی. ٹویٹس آپ کو بڑے نظر آئے, نعرے نظر آئے, ٹرولنگ نظر آئی, گالم گلوچ نظر آئی, دھمکیاں نظر آئیں, اور عجیب و غریب قسم کا ایک ذہن میں جن لوگوں کا خناس سمایا ہوا ہے طاقت کا, وہ بیٹھتے سیٹ کے اوپر ایسے ہیں کہ جیسے دنیا کو فتح کیا ہوا ہے اور ایک امیج کریٹ کرتے ہیں, لیکن اصل میں وہ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے. اب جب وہ مفروضے کولیپس کر گئے تو پھر لوگوں نے دیکھنا شروع کیا جی کہ اب یہ تو کامیابی کو تو چھوڑو, ہم نے تو کامیابی کو کلیم کر کے 10 سالہ منصوبہ چلانا تھا, یہ تو ناکامی, بری طرح کی ناکامی ہمارے گلے پڑ رہی ہے. ایک دوسرا پھر یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ نہ صرف ناکامی ہے ان مفروضوں کی جس کی بنیاد پر ہم نے 10 سالہ پلان بنایا ہوا تھا, بلکہ ناکامی ریاست کی جڑوں کو کھانے لگ گئی ہے, معیشت تباہ ہو کے رہ گئی ہے, اور یہ وبا سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جس طریقے سے انڈورسمنٹ ملتی ہوتی تھی کہ جی ہماری ٹریجیکٹری ٹھیک ہے, ہم بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, مشکل وقت ہے, وہ سارا کا سارا جو تجزیہ اور سپورٹ تھی وہ ختم ہو گیا. کوئی اب بات نہیں کرتا کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں, حکومت کے بالکل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ملک جس بحران کا اس وقت شکار ہے اس کا بلیم ایونچولی کہیں نہ کہیں تو جانا ہے, تو کون بلیم اس کا لینے کو تیار ہے. لہٰذا اس وقت آپ کو حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ فوج کو ایک پیرلل ادارہ کریٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی ہے, NCOC, جس کے ذریعے اس وبا سے نپٹنے کی تمام پالیسیاں جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کا نیشنل کوآرڈینیٹر, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, 3 اسٹار جنرل ہے. فوجی ترجمان کو ٹویٹ کرنے پڑتے ہیں, بتانا پڑتا ہے کہ فوج کے سربراہ نے کوئٹہ کے اندر ڈاکٹرز کو جو ہے وہ سامان بھجوا دیا ہے. یہ تمام کام ان کو کرنے پڑتے ہیں. تو 10 سالہ منصوبہ تو بالکل ختم ہو, مجھے لگتا ہے ختم ہو گیا. اب تو 10 دن کا پتہ نہیں ہے کہ اگلے 10 دن میں کیا ہونے والا. ایس ملک فرام UK. میرا سوال یہ ہے کہ PTI کی سیاست نے اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن اور ریسپیکٹ کو کس نہج پر کھڑا کر دیا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی ہڈن ڈسپوائنٹمنٹ لیول کو انکریز کرنے کا باعث بن گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو اب اپنے آپ کو عوام کے لیے کس پوزیشن کی طرف موو کرنے کی ضرورت ہے؟ جی مجھے نہیں پتا کہ اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جو آپ کو ڈرفٹ نظر آتی ہے, جو آپ کو جھکاؤ اور بہاؤ نظر آتا ہے, وہ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تمام ناکامیوں کا ملبہ جو ہے, جس طرح میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا, وہ ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر نہیں آنا چاہیے. اب کسی کو یہ بات پسند ہو یا نہ ہو, 2018 کے انتخابات جس طریقے سے کروائے گئے, جو نتائج حاصل کیے گئے, اور اس کے بعد کچھ 6-8 مہینے جو ماحول بنا, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آپ کو یک جان 2 کالب نظر آتے تھے, اور ہر وقت ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے تھے. اچھی بات ہے اگر اس سے ملک کا فائدہ ہو, لیکن جب آپ نے دیکھا کہ حالات خراب ہونے شروع ہوئے اور حکومت تو چونکہ کوئی بات مانتی نہیں ہے, وہ تو کندھے اچکا کے کہہ دیتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, جن کے پاس ظاہر ہے گل جیسے یا فیضل حسن چوہان جیسے یا فردوس عاشق اوان جیسے خصوصی کردار ڈپلائڈ ہوں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سچ کے ساتھ جو ہے وہ سچ بول کے جو ہے وہ لوگوں کے اذہان گدلے کریں. تو وہ کہتے رہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کو, ٹھیک چل رہی ہے حکومت. لیکن جب اکانومی ٹینک کر رہی ہو, گھڑے کے اندر جا رہی ہو, جب خارجہ پالیسی کے چیلنجز اتنے گرم ہوں کہ سوچ کے جھرجھری آتی ہو, جب دفاع کی صلاحیت مستقبل کے چیلنجز کے حوالے سے آپ کو اس کو سیریس اپ گریڈیشن کی ضرورت ہو,
جب ملک کے اندر کسی ایک قانون سازی کے کرنے کی حکومت اہل نہ ہو کیونکہ وہ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکتی، جب سیاسی افراتفری اور مارا ماری ہو، وہ تمام انسٹیٹیوشنل ریفارمز، بیوروکریسی کے اندر ریفارم، عدالت کے اندر ریفارم، پاکستان کی ریاستی ڈھانچے کے اندر ریفارم، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ پھر سے ہوا کے اندر اڑ گئی ہوں، جب 12 گھنٹے کے فیصلے جو ہیں وہ 6 گھنٹے کے اندر تبدیل ہو رہے ہوں اور اس کے بعد کسی ندامت کا اظہار نہ ہو، جب وہ تمام لوگ جو اس نظام کی لوٹیاں ڈبونے پر لگے ہوئے اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے، بزدار صاحب از اے کیس ان پوائنٹ، ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی جستجو برقرار ہو اور اصرار ہو، جب فیصلہ سازی جو ہے وہ موکلوں کے اوپر چلی جائے، تو پھر ظاہر ہے ریاست کے جو ادارے ہیں یا مقتدر حلقے ہیں سوچتے تو ہوں گے کہ بھائی یہ اس طرح ملک یہ کیسے چلے گا، اور جب کوئی بہتری کی امید بھی نہیں ہے کہ آپ نے بہتری تو وہاں پر ہوتی ہے نا جب آپ اپنی غلطی مانیں، جب آپ نے غلطی نہیں ماننی ہے تو بہتری کی امید کہاں سے ہوگی؟ تو میں اسیوم یہ کر رہا ہوں کہ پیشنس جو ہے وہ اب نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت، کہ یہ جو ماحول ہے یہ اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا۔ اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس کے بارے میں ہم کوئی فور کاسٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 کے انتخابات جن کو فوجی ترجمان اپنے ٹویٹس کے ذریعے یہ کہتے رہے ہیں کہ بہترین انتخابات ہیں، موجودہ فوجی ترجمان کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں آصف غفور صاحب کی، بہترین انتخابات ہیں اور بہترین کام ہوا ہے اور سب کچھ بہترین ہے، ان انتخابات کے نتیجے میں ملک کے اندر جو اس وقت صورتحال بنی ہے اس سے اداروں کی جو ریپوٹیشن ہے بہت متاثر ہوئی ہے۔ دیکھیں جب آپ طاقت میں ہیں نا تو آپ کی ریپوٹیشن کے بارے میں لوگ بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ ڈر جاتے ہیں۔ آپ کو جسٹس ثاقب نثار کی اگزامپل ذہن میں رکھنی چاہیے، جب طاقت میں تھے تو تمام لوگ آج کے میڈیا کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں نا میں سن کے حیران ہوتا ہوں، ان کو اس وقت کیا ان کے گھٹنوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان کے جوتیوں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھتے ہوتے تھے عملاً، تو نہیں میں کہہ رہا، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں۔ اب جب وہ گئے ہیں تو ان کی اصل کلی کھلی ہے کہ وہ چیز کیا تھے، انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں اداروں کی ریپوٹیشن چونکہ شخصیات کے ساتھ بن جاتی ہے، اور ثاقب نثار صاحب کی وجہ سے عدلیہ کے اوپر جو حرف آیا سب کے سامنے، تو میرے خیال میں ادارے سوچتے ہوں گے کہ یہ سارا ملبہ اگر ہم پر گرتا رہا تو پھر ہماری ریپوٹیشن کا کیا ہوگا۔